جناب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، اور اتنے بڑے بڑے اللہ کے جو نبی تھے 1,24,000، ان نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے ان کے امتیوں نے قتل کر دیا، لیکن پھر بھی وہ صبر کے ساتھ انہوں نے کام لیا۔ کوئی آپ کسی بھی نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کسی نبی نے آج تک بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے سارے نبیوں کے امام بن کر اس کائنات کے اندر آئے، لیکن حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، سب سے زیادہ مسائل اور پریشانیاں آقا کریم علیہ السلام پر آئی ہیں۔ یعنی مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ دیے جاتے، اس کے علاوہ کوئی جادوگر کہتا، کوئی مجنو کہتا، کوئی آپ کے کندھوں پر اوجھی رکھ دیتا، اور کوئی پتھر برساتے۔ وہ اللہ کے نبی جن پر سارا قرآن نازل ہو گیا، لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ کام لے رہے ہیں، پھر بھی کبھی کسی کو جواب نہیں دے رہے۔ اگر کوئی پتھر مارتا ہے اس کو بھی دعا دیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ دعائیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ صبر ہے نا، استقامت ہے، برداشت ہے۔ مگر وہ نبی اگر چاہے نا، حضور نے فرمایا جب ان یہودیوں نے نجران کے عیسائیوں نے حضور کی نسب پر شک کیا تھا، باتیں کی تھی، جب حضور مبادلہ کے لیے گئے، ساتھ حضور علیہ السلام کے نواسے امام حسن اور امام حسین ہیں، میرے نبی کی نسل جگر سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور حضور علیہ السلام فرمایا اگر یہ ہمارے ساتھ ٹکر لے لیتے، اگر ٹکر لے لیتے ہمارے مقابلے میں آ جاتے، میں دعا کرتا اور یہ میرے جو اہل بیت ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ، یہ امین کہتے، فرمایا اللہ قیامت تک کے لیے ساری کائنات سے یہودیت کا خاتمہ کر دیتا، ان کی نسلیں ختم ہو جاتی، ان کے نجران کا پورا قبیلہ آپ کی لپیٹ کے اندر آ جاتا، درختوں پر پرندے بھی چل کے راہ ہو جاتے ان کی وجہ سے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ اتنے ننھے ننھے معصوم چہرے ہیں، فرمایا خدا کی قسم یہ جو چہرے ہیں یہ جھوٹوں کے نہیں ہو سکتے، اگر یہ چہرے پہاڑ کو بھی آواز دے وہ بھی چلنے لگ جائے گا، پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے، راستہ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے عظمتوں والے، انہوں نے پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مبادلہ نہیں کیا، انہیں پتا تھا یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بارگاہ میں جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ مسجد میں گئے، نمبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، امام حسین علیہ السلام آئے، بچے ہیں چھوٹے، فرمائے میرے بابا کے ممبر سے نیچے اترو، میرے دادا کے ممبر سے نیچے اتر جاؤ۔ فاروق اعظم نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، فوراً نیچے اتر کے بیٹھ گئے۔ کون ایسا کرتا ہے یار؟ کوئی بچہ آئے گا ہمیں کہے ممبر سے نیچے اترو، ہم نہیں اترتے کہ تو کون ہے تو ہمیں ممبر سے حضور کے ممبر سے نیچے اتروانے والا؟ لیکن فاروق اعظم کی یہ ادا ہمیں بتاتی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کے پاس کیا ہے، انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون دیکھ کر ادب کرتے ہوئے نیچے اتر گئے اور فرمایا اے حسین یہ جو میرے سر پر عزت کی پگڑی ہے یہ تم نے اگائی ہے یا تمہارے بابا حضور نے اگائی ہے؟ یعنی ان کی وجہ سے یہ عزتیں ہمیں ملی ہیں، ہم کون تھے؟ ہمیں کون جانتا تھا؟ یہ تو تمہاری عزت کرنے کی وجہ سے، تمہارے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھی عزتوں سے نواز دیا ہے، آخرت میں بھی عزتوں سے نواز دیا ہے۔ بات دور نکل رہی ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے صبر کے پہاڑ پر کر کھڑے رہے، پھر کیا ہوا؟ اسلام اتنا تیزی کے ساتھ پھیلا کہ بہت کم عرصے کے اندر دور دراز کے علاقوں تک اسلام کو پرچم بنانے لگے، کیونکہ حضور نے صبر کیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی ذاتی معاملات پر کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، ہر معاملے میں حضور علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کے آگے گریہ گزاری کی، دعا
تو قرآن نے ہمیں یہی حکم دیا ہے ایمان والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ آگے اگلی آیت اللہ کہتے ہیں میں ضرور تمہیں آزماؤں گا خوف دے کر، کیسے؟ خوف کی وجہ سے، اور دوسرا فرمایا تمہیں بھوکا کر کے آزماؤں گا، تمہارے بچے لے لوں گا، تمہاری جانیں لے لوں گا، آزماؤں گا۔ کیا کروں گا؟ اللہ آزماتا ہے۔ انسان کا چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، اللہ کیا کرتے ہیں بندے کو آزماتا ہے پھلوں کے اندر کمی نہ کر، تو صحبت ایسا ہوتا ہے پھل ہوتے ہی نہیں، کمی لائی جاتی ہے اس کے اندر، نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزما رہا ہوں کہ تمہارا جو دل ہے نا اس کی کیفیت کیا ہے، وہ بدلے یا وہی پرانا ہے۔ کہتے ہیں اصل صبر ہوا ہے کہ انسان کا صدقہ بچہ بھی مر جائے نا اس کی کیفیت وہی ہو جو پہلے تھی، بعد وہ یہی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جس حال میں اس نے رکھا ہے اس کا شکر ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میں تمہیں خوف دے کر آزماؤں گا، والجوع اور پیاسا کر کے آزماؤں گا، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں میں کمی کر کر تمہاری جانیں لے کر آزماؤں گا۔ آگے ہمارے وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، تمہاری جانوں کے وجہ سے آزماؤں گا، تمہارے بچے لے لوں گا، تمہارے پھلوں میں نقصان کر کے آزماؤں گا، تمہیں بھوک کی وجہ سے آزماؤں گا، تمہارے اوپر خوف داری کر کے آزماؤں گا۔ آگے فرمایا وبشر الصابرین، تو انسانی وجہ کی انسانی وجوہات کی بنا پر صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ہمیں جو بھوک کی وجہ سے صبر کرے گا، پیاس کی وجہ سے صبر کرے گا، بچہ اس کو مر گیا صبر کیا کرے گا، جانوں میں نقصان ہوا صبر کرے گا۔ فرمایا وبشر الصابرین، ان کے لیے خوشخبری ہے کیا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان کا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، والدین چلے جاتے ہیں، یا اس کے مال میں کمی لائی جاتی ہے، یا کوئی اور نقصان ہوتا ہے، وہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ اپنے منہ پر چپیڑے نہیں مارتا، وہ اپنے آپ پر سینہ کو بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ کہتا ہے سونیا یہ آزمائش تیری طرف سے آئی ہے اور تیری طرف سے لوٹ کر چلی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ یہ والے جملے کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہوں نے 3 انعامیں دیے، کیا؟ ان پر رحمت برستی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے ایسے بندوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، فضل نازل ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، ان کے مان چلا نقصان ہو گیا صبر کیا، جان کا نقصان ہوا صبر کیا، اولاد کا ہوا صبر کیا، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل نازل ہو جاتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو صراط مستقیم میں چل رہے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسا صبر کیا، 80 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا اے ابراہیم جاؤ مکہ کے جنگلوں میں چھوڑ کے آ جاؤ، مکہ کی ویرانیوں میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ہم جیسا کوئی ہوگا کیوں چھوڑ کے آئے؟ 80 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت بیٹا، چاند جیسا بیٹا، وہ بندہ جا کے ویران جنگل میں چھوڑ کے آ جائے، وہاں پر جنگلی جانور گھوم رہے ہیں، کیونکہ اس وقت
یہ تو آج کل کی باتیں تو نہیں تھی، بہت پرانی بات ہو رہی ہے، اس وقت جنگل ہی جنگل تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی ہلکا پھلکا جملہ بھی نہیں بولا، فوراً اپنی بیوی کو لیا، بچوں کو لیا، بچے کو لیا، جا کر وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ ایک آزمائش صبر کیا، دوسری آزمائش دیکھیں، جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ بچہ بھی یہی کہتا ہے، اے باپ اگر خواہاں نے دیکھا ہے جو مرضی ہے کرو، جس طرح کرنا چاہتے ہو کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی تھے نا، کوئی عام بندہ تو نہیں تھا، اتنا صبر کیا۔ اور پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، شیطان آ گیا، کہتے ابراہیم اللہ کا بڑا پیارا دوست ہے، تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، تجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتا؟ کہا اے سوال کرنے والے، یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ فرمایا نمرود نے۔ اللہ نمرود کے دل میں بات کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ جس رب نے بات ڈالی ہے نا آگ کی، وہی رب مجھے بچا بھی جائے گا۔ پھر ایسا ہوا جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا، اللہ کی طرف سے آواز ہے، قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ فرمایا اے آگ مجھے پتہ ہے تیرا کام چلانا ہے، لیکن اے آگ آج میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ ہمیں پتہ ہے آگ کا کام ہی جلانا ہے، لیکن اے آگ آج جلانا نہیں ہے، آج تو نے اپنا قانون بدل دینا ہے، کیونکہ جو آگ میں جا رہا ہے وہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، وہ اللہ کا خلیل تھا۔ کون تھا؟ اللہ کا خلیل ہے۔ فرمایا اے آگ آج جلانا نہیں ہے، آج تو نے ایسا ٹھنڈا ہونا ہے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈا بھی محسوس نہ ہو، بلکہ بردا و سلامن، ساتھ سلامتی والی بن جا، ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا تھا، صبر کے ساتھ آپ نے مدد طلب کی تھی۔ لوگوں یاد رکھو، آج ہم نے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا ہمارے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، لڑائیاں قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اگر ہم صبر کا دامن پکڑیں، اللہ کے نبی کی زندگیاں پڑھیں، حضور علیہ السلام جب کوئی آندھی آتی فوراً نماز کی طرف چلے جاتے، نماز پڑھنے۔ میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا، امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور کا اندر لکھا، اسی آیت کے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف تسمہ ٹوٹ گیا، پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک تھوڑا زخمی ہو گیا تو حضور یہ پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتی میں ہنس پڑی، اے اللہ کے نبی چھوٹا سا زخم ہے آپ یہ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اگر چاہے نا اللہ اس چھوٹے زخم کو بڑا کر دے، چاہے تو بڑے کو چھوٹا کر دے، اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے چھوٹی ہو یا بڑی ہو تم نے یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہوگا؟ نہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی عورت کا بچہ فوت ہوتا ہے نا، اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں فرشتوں تم نے آج میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا ہے، یہ بتاؤ وہ بندے کی کیفیت کیسی تھی، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ آج تیرا وہ بندہ تیرا شکر ادا کر رہا تھا، وہ یہ پڑھ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی نے لے لیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، اس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد۔ اور کتنا بڑا حضور نے فرمایا کہ جو عورت کے 3 چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں اور میں وہ دونوں ماں باپ جنتی ہو جاتے ہیں،
ان دونوں ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے. بچوں کی وجہ سے اللہ ان دونوں ماں اور باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے مصیبت پر صبر کیا ہے. صبر نہیں کریں گے پھر تو گناہ ملے گا، لیکن صبر کیا ہوا فرمایا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور پھر دیکھیں ہمارے سامنے صبر کی سب سے بڑی مثال امام حسین علیہ السلام. کائنات کے اندر آپ سے بات صاحب شاید کوئی ہو حضور کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. دیکھیں نا ظافر جن کے بارے میں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں اے حسین اگر اجازت دے تو میرے فرات کو تیرے قدموں میں لے کے آ جاؤ. اور میں تو کیسی باتیں کرتا ہے، میں تو اس نبی کا شہزادہ ہوں، اگر میں اشارہ کروں اللہ حضور کوسوں کو میرے قدموں میں لے کے آ جائے. لیکن میں آج جو صبر کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے ہمیشہ دعائیں کی تھی اللہم آت الحسین صبر و اجرا. اے اللہ جب میرا شہزادہ کربلا کے میدان کے اندر تنے تنہا یزیدیوں سے لڑ رہا ہو اس وقت تو نے میرے اس شہزادے کو صبر بھی دینا ہے اور اجر بھی عطا کرنا ہے، اور اس لیے میں صبر کر رہا ہوں. لہذا صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑا کریں، چھوٹی سی بات ہو بڑی بات ہو آپ یہ پڑھا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ پڑھیں گے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل اس سے اچھا دے گا. آخری روایت بیان کرتا ہوں، یہ میرے نبی کی زوج ہے حضرت ام سلمہ فرماتی میرا شوہر فوت ہو گیا، ابو سلمہ فوت ہو گیا میرا شوہر. یہ بات حضور کی بیوی بنی چونکہ حدیث سنی کی حضور نے فرمایا جو بندہ مصیبوں کے وقت یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اس کو نعم البدل اس سے اچھا دیتا ہے. اگر بچہ ایک فوت ہو گئے یہ پڑھے گا اللہ اس سے اچھا بیٹا اور دے دے. فرماتی جب میں نے کہا میرے شوہر فوت ہو گئے فرماتی اس کے بعد اللہ نے مجھے حضور جیسا نعم البدل عطا کر دیا. ان کا نکاح پھر حضور کے ساتھ ہو گیا. حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے کائنات کے ساتھ. اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ یہ پڑھ کے کریں انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ آپ کو اس کا جو نعم البدل ہوگا اس سے بڑھا چڑھا کر اچھا عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.